آج غزہ کے مسلمانوں پر کس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے، کس طریقے سے لاکھوں ہزاروں بچے کیا ہے شہید کر دیے گئے، ان کے چتھڑے اڑا دیے گئے، لیکن سامنے والے کو ترس نہیں آیا، اسے ہمدردی نہیں آئی، کیونکہ اس نے وہ علم سیکھا ہے کہ جس میں رب کا تعارف ہے ہی نہیں۔ اس نے ایسے ہتھیار بنائے، ایسی زہریلی گیسیں بنائی اور ایسے کیمیکل اٹیک کیے کہ سامنے کیا ہے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن ان کے دل میں رحم نہیں آیا، کیونکہ یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے صرف اپنا فائدہ سیکھا ہے، انسانیت نہیں سیکھی ہے، اخلاق نہیں سیکھا ہے، کردار نہیں سیکھا ہے۔ اور یہ علم وہ علم ہے کہ جو اللہ کے نام سے خالی ہے، رب کے نام سے خالی ہے، تو اس لیے علم وہ فائدہ مند ہے کہ جس میں رب کا تعارف ہو، اور وہ علم ہے علم دین، وہ علم ہے علم قرآن، وہ علم کہ جو انسان کو انسان کا ہمدرد بناتا ہے، انسان کو اخلاق سکھاتا ہے، انسان کو کردار سکھاتا ہے۔ اور ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیے سن 92 ہجری میں اسی ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 17 سال کا نوجوان ہے، سندھ کے علاقے کا ایک راجا تھا جس کو راجا داہر کہتے ہیں۔ اس نے کیونکہ اس زمانے میں سن 92 ہجری کا مطلب ہے ابھی صحابہ کا زمانہ تھا، کچھ صحابہ زندہ تھے، اور اللہ کے نبی سن 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی کہ صرف 90 سال کے بعد عرب سے قافلے یہاں آتے تھے تجارت کرنے کے لیے، یہاں کے لوگ وہاں جاتے تھے، تو عرب سے قافلہ تجارت کے لیے آیا، راجہ داہر کے لوگوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا، مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو قیدی بنا لیا، اور جب یہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تو یہاں جو قید میں مسلمان تھے انہوں نے اس وقت کا جو گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف سے خط لکھا اور یہ کہا کہ ہماری مدد کے لیے آؤ، ہمیں ہندوستان کی سرزمین پر قیدی بنا لیا گیا ہے۔ تو حجاج ابن یوسف اس وقت نقشہ اس کے سامنے لگا ہوا تھا، اس نے خنجر نکالا اور ہندوستان کے نقشے پر اس نے خنجر گھونپ دیا، اس نے کہا اب تیری باری ہے۔